استاد جی اگر ہاتھوں کو یا جسم کے کسی حصے کو رنگ لگا ہوا ہو کیا نماز ہوگی یا کہ نہیں؟ تفصیل ہے، اگر وہ رنگ ایسا ہے جس کی وجہ سے جلد پہ پانی نہیں پہنچ رہا پھر نماز نہیں ہوگی، اور اگر جلد پہ پہنچ رہا ہے پانی تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اس لیے فیصلہ آدمی نہیں کر سکتا، فیصلہ یہی ہے کہ اگر جلد تک پانی پہنچے پھر وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ناخن پالش جو عورتیں لگاتی ہیں، میں کھلے طور پہ کہا کرتا ہوں ان کا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے جسم کا ایک حصہ رہ جاتا ہے، اس تک پانی نہیں پہنچتا۔ گردن کا مسح کرنا کیسا ہے؟ سنن کبریٰ حدیث کی معتبر کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 پہ لکھا ہوا ہے کہ جو گردن کا مسح کرے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں، بلکہ صرف جدھر تک حجامت ہوتی ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرنے کا ثواب ہے، کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہے۔ سنن کبریٰ میں لکھا ہوا ایک مسئلہ یاد کرنا 100 رکعت نفل کا ثواب ہے۔ آپ کو جو دار توحید و سنہ میں یہ اتنی بڑی سیر مل جاتی ہے، یہ شاید مثال کم ہی ہو تو اس کو توجہ سے سنا کرو۔ وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ابن ماجہ مسلم شریف میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور کبھی کبھی انگلی اوپر کر کے آسمان کی طرف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی پڑھنی چاہیے، اور کبھی کبھی وضو کا بچا ہوا پانی بھی پینا چاہیے۔ صبح کی سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا من لم یصلی رکعۃ الفجر فلیصلی ما بعد ما تطلع الشمس۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 96 میں مطالعہ کر رہا تھا، میں نے لکھ دیا، اس میں ہے کہ اگر صبح کی سنتیں رہ جائیں، جماعت کے ساتھ آدمی مل جائے، جب سورج طلوع ہو جائے چاش کے وقت پڑھے گا، فرض کے بعد نہیں پڑھے گا۔ مسجد میں جماعت ہو چکی ہو پھر جماعت کروانا جائز ہے؟ یاد رکھنا جمہور صحابہ کرام، پہلے میں صحابہ کرام کا ذکر کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، بے شک مجھ سے دلیل ہے، جمہور صحابہ کرام ایک مسجد میں جب ایک دفعہ جماعت ہو چکی ہے دوبارہ جماعت نہیں کرانی، کیونکہ پھر جماعت کی فضیلت نہیں رہتی۔ لیکن اب میرے آقا نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کیا کروں، کسی اور کو کہوں نماز پڑھو، نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلو، جو گھروں میں ان کے گھروں کو جلا آگ لگا، یہ نہیں فرمایا جا کے کہوں دوبارہ جماعت کرا لو۔ بالکل اس کو مسئلہ ٹھوس سمجھو، میرے ساتھ بات بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کرے کہ جماعت ایک دفعہ ہے، پھر جماعت کی اہمیت نہیں رہتی، 4 آدمی ہے پھر جماعت، 4 جماعت دینا۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے بہت بڑی، بخاری شریف میں میں نے یہاں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کے اطراف سے آئے، جماعت ہو چکی تھی، گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو اکٹھا کر کے جماعت کرائی۔ عبداللہ بن مسعود حافظ الحدیث ہے، ایک دفعہ اس طرح کہیں سے آئے، جماعت رہ گئی تھی، گھر میں ساتھیوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ جماعت کرائی، کوئی کسی پہ ہٹ نہیں ہے، کوئی ٹیچر اچھالا نہیں۔ میں ہر جمعے کو آخری جمعہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں کس وقت اللہ کے پاس پہنچ جا رہے ہیں۔ اللہ موت کے ذکر کو اور یاد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں اپنی قبر کا سامان سمجھ کرتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤ، بعد میں جماعت نہیں کرانی۔ جماعت ہر ٹائم کی ایک ہی دفعہ ہے، جب ہو گئی جماعت آپ علیحدہ پڑھ لو، ورنہ پھر ہر کوئی جماعت کرائے تو جو جماعت کا ٹائم ہے پھر اس کی اہمیت نہیں رہے گی، جو آئے گا کرانے کا، جو آئے گا کرانے کا۔ اس لیے ذرا سمجھو کہ کیوں میرے آقا نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھا۔ فرض نماز کے بعد امام کا دعا کرنا بدعت ہے یا سنت ہے؟ سن لو، بخاری شریف صفحہ نمبر 117 جلد نمبر 1، ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 1، اسود بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے آقا کے ساتھ نماز پڑھی فجر کی، فلما سلم، جب سلام پھیرا، انحرف، پھر ورفع یدیہ، ہاتھوں کو اٹھایا، ودعا، اور دعا
اور قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس لیے ہم دعا کراتے ہیں اور انشاءاللہ کراتے رہیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چند نوجوانوں پہ بہت خوش ہوا، میں ان کے لیے دعا کرانے لگا۔ چند نوجوان مل کے میری ایک بہن بیوہ منڈیالے میں تھی نہیں، بہن کہہ رہا ہوں، اس کا لندن انہوں نے 2 کمرے کر کے 4 کمرے بنا کے لندن ڈلوایا ہے، اور کل سے لے کے آج تک میں نے بار بار نوجوانوں کا ذکر بھی کیا ہے اور دعا کے لیے اپنے بیٹوں کو کہا ہے، اور آپ اللہ ایسے نوجوان ان کی زندگی دراز فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ بیوہ کے ہاتھ ایک دفعہ اٹھ جائے نا، یقین کرنا اللہ آپ کی رحمت فرمائے۔ 4 بیوہ ہے، اس گناہگار عاجز کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ آپ بہنی پہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہوں، صرف اس لیے آپ بھی میرے ساتھ ان کاموں میں شریک ہوا کریں کہ بیوہ کے ہاتھ اٹھ جانا جس کے لیے اللہ رنگ لگا دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں کوئی آدمی مجھے جو فوت ہو گیا نا یاد آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ ہے۔ آج سیر سے لے کے اس وقت تک میرے ایک بہترین دوست سعید اختر صاحب، منشی رمضان صاحب کے بیٹے، اللہ دونوں کو غریب کی رحمت کرے، بار بار بلا وجہ ان کا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو میں نے سمجھا وہ اللہ کی حکمت ہوگی۔ دل کی گہرائیوں سے میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، سب کے لیے دعا کروں گا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر کو منور کرے۔ کل جب میں قبر میں ہوں گا آپ ہوں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ اسی طرح دعائیں ہوں گی۔ یہ دنیا جگہ جی لگانے کی نہیں ہے، عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات، آج 14 اگست ہے، اے اللہ اس تاریخ کو سن 1947 میں پاکستان مہاراج وجود میں آیا، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس کے باسیوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مارامار فرما، اس کے دشمنان کی وہ تباہ و برباد فرما، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، ہدایت کے قابل کو تباہ و برباد فرما، اللہ یہ ہمارا پیارا وطن اور گھر ہے، اس کی حفاظت فرما، ہر لحاظ سے عزت غلبہ اور وقار عطا فرما۔ جس بھائی کا میں نے ذکر کیا مرحوم کا سعید اختر کا، اللہ بھائی کی رحمت فرما، برزخ میں کن حالات میں ہے تو جانتا ہے، اللہ مغفر ہو، اللہ مرحم ہو، اللہ معز من عذاب القبر، اللہ ادخلہ فی جنات النعیم۔ اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں جنہوں نے حصہ لیا سب کو جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے نہیں لیا انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ میرے بھائی ماسٹر خلیل صاحب بیٹھے ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ میری کئی بیٹیاں بہنیں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جن نوجوانوں نے ایک بیوہ عورت کی نصرت کی، تعاون کی، اللہ ان کی اولاد کی ان کی حفاظت فرما، ان کی اور سب نوجوانوں کی اللہ زندگی دراز فرما۔ اللہ جو ہماری جماعت ریلی نکال رہی ہے اللہ اسے کامیاب و کامران فرما۔ وفاق کے امتحان میں جو لڑکے کامیاب ہوئے اللہ مزید محنت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارا دنیا سے پیار نہیں، جی نہیں، ہمارا پیار تجھ سے، تیرے پیارے پیغمبر اور جنت سے ہے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عزت کی موت عطا فرمانا، اے اللہ ذلت کی موت سے محفوظ فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا، پہلی رات جو قبر میں ہوگی تو عذاب قبر سے محفوظ فرمانا، ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ اس ادارے کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما، قیامت کی صورت تک رواں دوا فرما۔ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ کوئی یہاں ایسا بیٹھا ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اللہ